کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ بار بار دل چاہتا ہے قیامت تک کسی پہ درس دیتے رہو. اس میں ایک آیت یہ بھی ہے, دوں گا نہیں, اگلے ہفتے کوشش کروں گا اگلی آیت پہ جاؤں. وہ ہے ام نجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ ممکن ہے, جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں نا, جو کہتے ہیں نہیں مر کے مٹی ہو کے ختم, سب لوگ یہی کرتے ہیں نا. ارے مسلمانوں کے علاوہ کوئی ہے جو آخرت کا قائل ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو یہود و نصارہ قائل ہے, مگر وہ قائل ہے یہود و نصارہ بس زبان کی حد تک قائل ہے, ورنہ وہ زنا کو الاؤ کیوں کرتے بھائی, شراب کو لیگل کیوں کر دیتے؟ ہاں ان کے کچھ مذہبی لوگ ہیں جو, ورنہ حکومتی سطح پہ تو سبھی بگڑ گئے نا. تو مسلمانوں میں جس حساب سے آخرت کا تصور ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں, ہندوؤں میں یہ ہے کہ مر کے دوبارہ اگلا جنم کسی اور اسٹائل میں ہوگا آپ کا. اگر آپ نے برے اعمال کیے تو اگلی دفعہ آپ ہو سکتا ہے بندر بن جائیں, اور بندر ہو کے بھی بندروں جیسے کام کیا آپ نے تو پھر اگلا جنم میں گدھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ, اور اگر گدھا ہو کے بھی گدھا پن سے توبہ نہیں کی تو اگلے جنم میں ہو سکتا ہے کوئی سانپ بچھو. یہ ان کا ایک, مجھے پورا نظریہ تو نہیں, یعنی اس ٹائپ کا ان کا ایک فلسفہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں جن میں آدمی اس طرح کا ہو. تو یہ بھی ظاہر ہے فطرت کو اپیل نہیں کرتا, یار کیا گدھے گھوڑے کتے بنا رہے ہو انسانوں کو. وہی گدھوں سے مجھے یاد آیا, وہ ایک گدھوں سے مجھے یہ یاد نہیں آیا جو ابھی بتا رہا ہوں. ایک آدمی کا کسی سے پھڈا چل رہا تھا, جو 1.5 ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کس وقت کیا جملہ کسنا ہے. اب وہ سامنے والا نا اس کو مسلسل گالیاں دے رہا ہے, برا بلا کہہ رہا ہے. جو آدمی جذباتی ہو جاتا ہے نا پھر وہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کرو لڑائی جھگڑے میں جذباتی نہ ہو, تو آپ کا دماغ چلے گا. تو اس کو گالیاں دے رہا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, اور پھر گالیاں دیتے دیتے آگے اس نے کتا کہہ دیا اس کو. تو یہ فوراً بڑا ہوشیار تھا, کہہ رہے ارے کتے سے یاد ہے آپ کے والد صاحب کی کیسی طبیعت ہے آج کل ہے. جیسے اس نے کتا کا لسکان, ارے کہہ رہے ارے کتے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب خیریت سے. اب دیکھو گالی بھی ہو گئی, اور کسی کو گالی دینے کے بجائے اس کے ابا کو گالی دینا تو اور خطرناک ہے. گالی بھی ہو گئی, تہذیب کے دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اور اگلا کا ایسی کی تیسی ہو گئی. چٹکلوں سے چٹکلے یاد آتے ہیں, کیا کریں, بس آخری چٹکلا اس کے بعد نہیں, اور اس کے بعد بس بیان 2-4 منٹ میں ختم ہو رہا ہے بیان. وہ اصل میں یوٹیوب پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں, 2-2 گھنٹے کا بیان چلا جاتا ہے, پھر وہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے بیان. تو ملا نصیر الدین کا نام سنا ہے نا, وہ بھی دماغ چلتا تھا ان کا, جذبات میں نہیں آتے تھے. وہ کہیں کسی بڑھیا سے نا ان کی جھڑپ ہو گئی, تو بڑھیا نے ان کو گالی دے دی, انہوں نے بھی جواب میں گالی دی. گالی دینا اچھا کام نہیں ہے. پھر بڑھیا نے, پھر انہوں نے, اب گالیوں کا مقابلہ شروع. انہوں نے بڑھیا سے کہا دیکھ تو گالی دے گی, پھر میں گالی دوں گا, پھر تو گالی دے گی, ٹائم ہم دونوں کا ویسٹ ہو رہا ہے. تیرے پاس کائنات کی جتنی گالیاں ہیں نا ایک دفعہ تو دے دے تاکہ کوئی گالی بچے نہیں, پھر میں دوں گا تو دیکھیں گے کس کی گالیاں زیادہ ہیں. بڑھیا نے اس فن میں کوئی PhD کیا ہوا تھا, اس نے کہا ظاہر ہے مجھے جو گالیاں آتی ہیں تو ان کو کہاں سے آتی ہوں گی وہ. تو بڑھیا نے گالیاں دینا شروع کی, جیسے وہ میں نے پروگرام بتایا تھا نا ماموں کیا کرتے ہیں, چلو چھوڑو. تو وہ جو ہے نا بڑھیا نے یہ کہا میں گالیاں تو نہیں دے سکتا نا یہاں بیٹھ کے, کہیں بھی بیٹھ کے نہیں دے سکتا, تو یوں ہے, تو یوں ہے, تو کمینہ ہے, تو ذلیل ہے, تو یہ ساری گالیاں. ملا صاحب کو کوئی غصہ نہیں آ رہا کیونکہ ان کے پاس پہلے سے جواب موجود تھا. غصے میں آ جاتے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا. نے کہا دیتے رہو, دیتے 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 تھک گئی نا, ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا اور کوئی گالی, پھر سوچتی رہی, ہاں ایک گالی یاد آئی, وہ بھی دے دی. اب جب سوچ کے بھی گالیاں ختم ہو گئی نا, ان کو کوئی غصہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا, اس بڑھیا نے کہا میرے پاس گالیاں ختم, اب آپ شروع کریں. تو ملا صاحب نے کہا دیکھو جتنی گالیاں تو نے مجھے دی ہیں یہ بھی, اس سے پہلے ماضی میں کسی نے جس کو بھی جس قسم کی بھی گالی دی ہے وہ بھی, اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے ہر ایک انسان جس کو بھی کسی بھی قسم کی کسی بھی زبان میں کوئی بھی گالی دے گا وہ بھی, وہ تمام گالیاں تمام تر قسموں کے ساتھ ایک تھیلے میں, اور وہ تھیلا تجھے,
اس کو غصہ آیا اور فوراً ایک بھاری بھرکم گالی نکالی نا. انہوں نے کہا تھیلے میں. پھر دوسری گالی نکالی, کہہ رہے تھیلے میں. پھر تیسری گالی نکالی, کہہ رہے تھیلے میں. یعنی وہ ریورس ہو کے کہاں جا رہی ہے. جس کی کھوپڑی چلتی ہے نا اس سے کبھی بھی الجھا مت کرو. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ حفاظت جس چیز کی کرنی ہے وہ کیا ہے, کھوپڑی. اور کھوپڑی کے بعد ٹینشن نہ لو, وہ تو قدرت کی طرف سے کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں, لیکن حتی الامکان اپنے آپ کو کیا رکھو, ریلیکسنگ. وہ ایک سردار جی سمندر کے کنارے لیٹے ہوئے تھے, کسی نے ان سے کہا کہ آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو. پھر کسی نے آ کے کہا, وہ بڑے آرام سے نا جیسے ریلیکس والے اسٹائل میں, آر یو ریلیکسنگ, نو. بھائی بار بار لوگ پوچھتے ہیں یار ریلیکس ہی تو کر رہا ہے اور پھر کیوں کہہ رہے نو. پھر کسی نے کہا بھائی یو آر ریلیکسنگ, اس نے کہا نو آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. میں ریلیکسنگ تھوڑی ہوں, میں تو سنجیت سنگھ ہوں یار. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی یار, آخری بات میں نے کہا تھا نا, ختم کرتا ہوں. تو ایک ہی آیت پر, اس لیے کہ آخرت کا تصور کون پیش کرتا ہے, اسلام. اور جتنے پڑھے لکھے آج کل ہوتے جا رہے ہیں نا, جو پڑھ لکھ کے پاگل ہو رہے ہیں, وہ اتنے ہی لبرل ہوتے جا رہے ہیں, دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور سب سے پہلے آخرت کا کیا کرتے ہیں, انکار. وہ کہتے ہیں بس دنیا, وہ کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے دنیا کے, اچھے بنو مگر دنیا کے لیے, انسانوں کے لیے. اللہ کا تصور کیا ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ختم. اب دیکھو کسی نے اللہ کے لیے روزہ رکھا, کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی نظر میں, اللہ کے لیے رکھا ہے نا. ہمارے لیے کیا کیا آپ نے, ہمیں اگر کھانا کھلایا تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کے لیے جو مرضی کرتے رہو. نہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس کو کوئی ایوارڈ ملے گا, نہ ملک کی طرف سے کوئی ملتا ہے کہ اس نے 56 روزے رکھے ہیں اس نے. بھائی گھر والوں سے بھی کوئی عزت نہیں ملتی, تو روزے کا ثواب تو آخرت میں ملے گا نا. تو اسلام ہے جو آخرت کا تصور پیش کرتا ہے. تو اسلام نے ایسی خاندانی دلیل دی ہے نا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے اسلام کہتا ہے اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب اچھا کرنے والے اور بروں کا انجام ایک جیسا. تو اللہ فرماتے ہیں ام نجعل, کیا یہ پاسبل ہے, از اٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس, کیا یہ ممکن ہے کہ میں اچھا کرنے والے اور برا کرنے والوں کو ایک جیسا کر دوں. کیا ہو گیا, ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو, کیا انداز ہے یار قرآن کا, ما لکم, ہو گیا ہے تمہیں. یار تم بایولوجی پڑھ کے ایسی باتیں کر رہے ہو, تم پی ایچ ڈی کر کے ایسی باتیں کر رہے ہو, یا ایسی بے عقلی کی باتیں تمہاری یونیورسٹی میں سکھائی جا رہی ہیں, کیونکہ اس کا انجام یہی ہے کہ جتنا بھی اچھا کرو, انسانیت کی خدمت کرو. اب ایک آدمی نے انسانیت کی خدمت کر کر کے آدھا ہو گیا, سب کچھ لڑا دیا انسانوں پر, اور ایک آدمی انسانیوں کے لیے سفاک بن کے انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا, ایٹم بم برسایا اس نے, جاپانیوں کو تباہ کر دیا اس نے, لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ایٹم بم گرانے والا جو انتہائی سفاک اور انسانوں کی خدمت کرنے والا مر کے سب ختم. تو پھر کون خدمت کرے گا انسانوں کی, کیوں کرو گے بھائی؟ یہ تو خدا پہ الزام ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی تو دنیا میں کوئی گورنمنٹ نہیں کرتی کہ وفادار اور بے وفا کو ایک جیسا سلوک کرے. وہ خدا کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ تو جو خدا کا انکار کرتے اس سے تو اللہ خدا کے وجود کے دلائل دیتا ہے, لیکن جو خدا کو مانتے ہیں مگر آخرت کو نہیں مانتے, ان سے قرآن کہتا ہے تم اللہ کو مان کے یہ کیسے مان لیتے ہو کہ اللہ سب کے ساتھ سلوک ایک جیسا کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کو ایک جیسا رکھے گا, یہ ممکن نہیں ہے. اچھوں کو بدلہ ملے گا اچھائی کا اور بروں کو بدلہ ملے گا برائی کا. ما لکم, اگر تم یہ نہیں مانتے تو ام نجعل, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم سے کیسی توقعات رکھ رہے ہو؟ ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو تم؟ یہاں یہ نہیں فرمایا کیف تقولون, کیسی باتیں کر رہے ہو, اس لیے کہ بات تو انسان بے وقوفی میں کچھ بھی کر لیتا ہے. فرمایا تم تو باقاعدہ دلائل کے صغرے کبرے ملا کے یہ عقیدہ رکھ رہے ہو, فیصلہ کر رہے ہو. تو فیصلہ کرنے سے پہلے تو عقل سے کام لیا جاتا ہے نا, فیصلہ تو بہت سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. تم تو صرف باتیں نہیں کر رہے بلکہ فیصلہ کر رہے ہو. یہ فیصلہ تو تھوڑی کھوپڑی استعمال کر کے دیکھو, انسان باتیں کرتا ہے بہت ساری بڑی بڑی باتیں آپ بھی 4 شادیوں کی کرتے ہیں, کوئی پابندی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ باتیں یہ بھی کرتے ہیں اگر میں وزیر اعظم بنا تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی بات کسی بھی وقت کوئی بھی شخص فیصلہ نہیں کرتا, میں نے فیصلہ کر لیا ہے
کہ اگلے دفعہ انتخابات میں میں کھڑا ہوں گا. اس سے پہلے لوگ بولیں گے ابے تو نے کیسے فیصلہ کر لیا ہے, تجھے نہ سیاست کا پتہ نہ تیری فین فالوئنگ ہے. تو فیصلہ کرنے سے پہلے کھوپڑی استعمال کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا, تم فیصلے کیسے کر رہے ہو. کیا انداز ہے قرآن کا. تو یہ آیت بڑی زبردست ہے. تو اس لیے میں اتنے مہینے اس پہ لگا دیے میں نے. اب کوشش کریں گے اگلی دفعہ آگے چل جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق